بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد رضوان، کلینیکل سائیکالوجسٹ اینڈ ہومیوپیتھ۔ آج ہم بچوں کے ایک مرض آٹزم پر بات کریں گے۔ آٹزم کو آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں۔ اسپیکٹرم اس لیے کہ یہ کافی ساری علامات کا مجموعہ ہے۔ آٹزم کے بچے کیسے ہوتے ہیں؟ یہ ایک نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے جو بچوں پہ اثر کرتا ہے، اور جب بچے کی گروتھ شروع ہوتی ہے 6 ماہ کی عمر میں، وہ دیکھتا ہے، تھوڑا سا آئی کانٹیکٹ کرتا ہے۔ آٹزم کا بچہ، آپ اس کو دیکھیں، اس کی طرف دیکھیں یا کوئی آواز دیں تو وہ اپنی آنکھیں نہیں گھماتا۔ 9-10 ماہ کی عمر میں جب کوئی آہٹ آئے تو بچہ ہلتا ہے یا جیسچر دیتا ہے۔ آٹزم کا بچہ یہ جیسچر نہیں دیتا۔ جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے گا تو جو اس عمر کے عام بچے جن سے ہمیں توقع ہوتی ہے، وہ یہ بچہ رسپانڈ ان معاملات میں نہیں کرتا۔ کیسے؟ اس بچے کو جیسے جیسے گروتھ ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اسے انٹریکشن کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی یہ ان چیزوں میں توجہ نہیں کرتا جس میں اس کی عمر کے بچے کرتے ہیں۔ یہ اپنی ہی باتوں میں، اپنے ہی معاملات میں کھویا رہتا ہے۔ یہ بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس کی مین علامت کیا ہے؟ یہ انٹریکشن نہیں کرتا، یعنی کہ نہیں دیکھتا، غور نہیں کرتا، ارد گرد پراپر جن باتوں پہ اس نے دیکھنا ہے نہیں دیکھتا۔ کمیونیکیشن، یعنی جس موقع پر جو بات کرنی ہے وہ نہیں کرتا۔ اگر ایسے بچے کے ارد گرد اس سے متعلق بات کر رہے ہیں تو یہ بات نہیں کرتا، اس کا موقع پہ جواب نہیں دیتا، اس بات کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انٹریکشن نہیں کرتا، یعنی اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ یہ صحیح طرح سے کھیلتا نہیں ہے، ان چیزوں پر فوکس نہیں کرتا۔ کھلونے رکھے ہیں تو ان پہ اتنی توجہ نہیں کرتا۔ اگر بات کرے تو نارملی ہم اپنے ہاتھ ہلاتے ہیں۔ یہ بچہ ان باتوں پر، ان چیزوں پر جن پر ہاتھ ہلانا چاہیے یا سر اور گردن کو ہلانا چاہیے، یہ بچہ ایک جگہ پر کھڑا ہے اپنی باڈی کو روکے ہوئے اور چیزوں کا بے ترتیب جواب دے گا، تھوڑا بہت یا بالکل نہیں دے گا۔ تو ایسے بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ یہ آٹزم کے بچے ہیں۔ یہ بچے جیسے جیسے گروتھ کرتے ہیں ان کے معاشرتی مسائل بڑھتے جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اپنے ساتھیوں سے مکس نہیں ہوتے، ان کے ساتھ کھیلتے نہیں، اپنے ہم عمر بچوں کی طرح ارد گرد دیکھ کے ماحول سے سیکھتے نہیں۔ قریب کوئی خطرہ ہو تو یہ ارد گرد وہاں سے ہلتے نہیں۔ ان کی اپنی فیملی، مما پاپا یا بہن بھائی جو ان کا سگا رشتہ دار ہے، وہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، تو یہ بچے اس پہ کوئی توجہ نہیں کرتے، آرام سے اپنی جو بات ہے، اپنا جو چیز ہے، اس میں یہ بچے مگن رہتے ہیں۔ جیسے جیسے بڑے ہوتے جائیں گے بالکل ان کے مسائل بڑھتے جائیں گے، یعنی یہ بالکل ارد گرد کے ماحول سے ان ٹچ بھی ہوں گے اور گفتگو بھی نہیں کریں گے۔ ان لوگوں کو پہچاننے کا جب یہ بڑے ہوتے ہیں کہ کیا یہ بچہ آٹزم کا ہے یا نہیں، دیکھیں تو یہ بچے کوئی 1-2 باتیں ہوں گی ان کو ہی دہراتے رہیں گے۔ ان بچوں کی جو روٹین ہوگی آٹزم کے بچوں کی وہی رہے گی۔ مثلاً یہ جس لائن میں چلیں گے اسی لائن میں چلتے رہیں گے، جو ان کے کھلونے ہیں انہی سے کھیلیں گے، نیا کھلونا ایڈ نہیں کریں گے۔ جو کھلونوں کی ترتیب ہے اسی ترتیب میں رکھتے رہیں گے، اس ترتیب میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔ ان کی جو روٹین ہوگی اسی طرح اس روٹین کو چلائیں گے، جو چیزیں کھائیں گے وہی کھائیں گے۔ نیا ذائقہ، نئی چیز اگر ان کے ایڈ ہو ان کے کھانے پینے میں تو یہ شور مچاتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں، چیختے اور چنگھاڑتے ہیں۔
उन बातों पर ये बच्चे बाज़ दफ़ा इतना शोर मचाते हैं जिन पर शोर नहीं मचाना चाहिए, और ऐसा नुकसान या ऐसा मामला जिस पर उस बच्चे को एहतजाज करना चाहिए था या शोर मचाता या कोई हल्ला गुल्ला करता, ये बच्चा उन बातों पर, उन मामलात पर कोई रिएक्शन बाज़ दफ़ा नहीं देता। यानी कि जो सिचुएशनल मामला होता है, ये बच्चा उसके उल्ट अपनी ही दुनिया में मगन रहता है। इस बच्चे का जो ट्रैक है स्कूल से घर जाने का या स्कूल से घर आने का या गली में जाने का या जिस तरह है वो ही रखेगा, उसमें कभी कोई तब्दीली नहीं करेगा, इर्द गिर्द नहीं देखेगा, लोगों से इंटरेक्शन नहीं बढ़ाएगा। जो अल्फाज इसको याद हैं या जो चीज़ें इससे सीख ले उन्हीं को रिपीट करता रहेगा, नई चीज़ को जल्दी अपने मामलात में दाखिले की इजाज़त नहीं देगा, अपनी रूटीन में पका रहेगा। अच्छा, अब देखना ये है कि क्या ये बच्चे पागल होते हैं? क्या ये बच्चे बिल्कुल मुआशरे का एक ज़ायाशुदा हिस्सा हैं? नहीं। इन बच्चों पर अगर हम मेहनत करें, इनकी साइकोथेरेपी की जाए, और कुछ अद्वियात हैं जो इन बच्चों पर, जो इनके न्यूरो डेवलपमेंटल एज के दौरान इन इफेक्ट की वजह से इनकी प्रॉपर नहीं हुई, तो ये बच्चे काफ़ी बेहतर हो सकते हैं, पहली बात। दूसरा, ऑटिज़म के बच्चे याद रखिएगा मुआशरे पे इतना बड़ा बोझ नहीं होते। क्यों? इन बच्चों को अगर हम ट्रेनिंग दें, इन पे फोकस करें, तो कोई ना कोई एक खूबी इनमें ऐसी होगी जो इस बच्चे की हमउम्र या बाद में ये जवान हो जाए, वो इतनी कमाल होगी कि मुआशरे के दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा, मसलन अगर ये बच्चा ऑटिज़म का, इसकी ट्रेनिंग कर ली जाए, एक खूबी इसमें आर्टिस्ट की है, तो इस जैसा पेंटर या आर्टिस्ट आपको हैरान कर देगा, कोई है ही नहीं। अगर ये बच्चे किसी और स्किल में, किसी क्रिएटिविटी में, किसी ड्राइंग में या किसी और आर्ट में, कंप्यूटर के किसी चीज़ में, अगर ये इन्होंने वो स्किल सीख ली, मैथ्स में या साइंस की किसी चीज़ में, किसी एक चीज़ में ये इतने एडवांस होंगे कि अपने ज़माने के, अपने हम उम्र बच्चों को इतना पीछे छोड़ जाएंगे कि आपको हैरान कर देंगे। इसलिए अगर हमारे इर्द गिर्द कोई ऑटिज़म का बच्चा है, हमें उसकी ट्रेनिंग करवानी चाहिए, साइकोलॉजिस्ट से उसकी साइकोथेरेपी करवाएं, और उसके अंदर जो छुपी हुई कोई स्किल है, मैथ्स की, साइंस की, किसी आर्ट की, उसको देखें और उसको करने की उसको इजाज़त दें, उसको सपोर्ट करें, ताकि उसकी उस खूबी से या उसकी उस खुदादाद सलाहियत से उसे भी फ़ायदा हो और हमारा मुआशरा भी उसकी खूबी से फ़ायदा उठा